الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن ہر بندے کے اعمال سے پہلے ایمان کا نتیجہ رب کائنات نے بیان کیا ہے۔ ایمان اور عقیدہ جس کا درست ہوگا اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جس کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ درست نہ ہوگا، اگرچہ دنیا کے اندر اس کا رنگ نہایت ہی سفید ہو، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے بے ایمان ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عباس بتائیے تو صحیح، قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگو جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، فرمایا ہین تبیض وجوہ، فرمایا اس وقت قیامت کا جب دن ہوگا
جن کے چہرے سفید ہوں گے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہم اہل السنت والجماعہ، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوگا۔ اور فرمانے لگے کہ جن کے چہرے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان کا عقیدہ اور ایمان کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم اہل البدعۃ والہوا، فرمایا وہ بدعتی لوگ ہوں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ بات تھی ایمان کی، یہ بات تھی عقیدے کی، کہ جن نے اپنے عقیدے کے اندر بدعت کو داخل کر لیا، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوں، پھر بھی ان کا ایمان کامل نہیں۔ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت ان کے عقیدے میں کیسے داخل ہوئی؟ تو میرے دوستو، ابھی صحابہ کا دور تھا تو لوگوں میں تفرقے آ گئے، کوئی مجسمہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح انسان کا جسم ہے اس طرح اللہ کا بھی جسم ہے۔ تو اہل سنت جو اس وقت تھے انہوں نے کہا اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم کیونکہ ذرات سے مل کے بنتا ہے، اور ذرات جب کسی چیز سے مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ہمارا جسم بھی مختلف ذرات سے مل کے بنا، لیکن یہ جسم پہلے نہیں تھا، پہلے ذرات تھے پھر بنا۔ تو ہمارا جسم محتاج ہے ذرات کا، ہمارا جسم یہ محتاج ہے ان ذرات کے ملنے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جسم ہوگا وہ محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک فرقہ اسی دور میں پیدا ہو گیا، ان کو معطلہ فرقہ کہا جانے لگا۔ وہ معطلہ فرقہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ 10 الگ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، یعنی کلمہ مصطفیٰ کا وہ پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ کوئی جدا قوم تھی، ان کا کوئی جدا مذہب تھا، نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی قومیں تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والی قومیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے 10 عقلیں پیدا کی ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ 10 جو عقلیں ہیں، عقول عشرہ، یہ اب کائنات کا نظام چلا رہی ہیں، یعنی اللہ معطل ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ جو 10 عقلیں ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں، یعنی 10 عقلیں اللہ نے پیدا کی، اب کائنات کا نظام وہ 10 عقلیں چلا رہی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ رب تو بالکل فارغ بیٹھا ہے، اللہ تو معطل ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کائنات کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اللہ ہیں۔ یہ بھی اسلام میں فرقہ تھا، اور کہنے لگے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے سبائی فرقہ،
وہ کہنے لگے علی اللہ ہے۔ پھر ایک اور فرقہ نکلا، اس نے کہا کہ مولا علی اور نبی پاک ان کی آپس میں اس طرح مشابہت تھی، یعنی ایک طرح کے تھے مولا علی اور نبی پاک، کہ وحی جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا کہ علی پاک کے پاس لے جاؤ۔ وہ فرقہ یہ کہنے لگا کہ اللہ نے جبریل سے کہا یہ وحی جو ہے یہ علی پاک کے پاس لے جاؤ، لیکن انہوں نے جبریل جب لے کے آئے کہنے لگے کیونکہ مولا علی کی مشابہت، انہوں نے ایسے بیان کیا، تفسیر قمی میں لکھا ہے جس طرح ایک کوے کی دوسرے کوے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک کوہ آئے، وہ ہمارے چھت پر بیٹھ جائے، وہ اڑ جائے، دوسرا آ جائے، تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلا کون سا تھا دوسرا کون سا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا علی کی اور نبی پاک کی مشابہت یہ دو کووں کی طرح ہے کہ ان کی بڑی آپس میں مماثلت تھی۔ تو جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ وحی لے جاؤ نبی پاک کے پاس، جبریل بھول کے لے گئے علی پاک کے پاس۔ نبوت لانی تھی علی پاک کے لیے اور لے گئے نبی پاک کے لیے۔ یہ فرقہ، اس کو غرابیہ فرقہ کہتے ہیں، یہ بھی اسلام اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فرقہ تھا۔ پھر ایک فرقہ وہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن یہ ائمہ معصومین سے لیں گے، یہ حدیث، ہم جو حدیث لیں گے یہ امام ہمارے وہ ہوں گے جو معصوم ہوں گے، اور وہ 12 امام معصوم انہوں نے کہے کہ ہمارے 12 امام معصوم ہیں، ہم حدیث صرف ان سے لیں گے، ہم کسی اور سے حدیث نہیں لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی تفسیر بھی اگر لیں گے تو ان 12 معصوموں سے لیں گے۔ اب ان سے سوال ہوا کہ جب تم حدیث بھی ائمہ معصومین سے لیتے ہو، جب تم تفسیر بھی ائمہ معصومین کی مانتے ہو، تو پھر قرآن تو یہ صحابہ نے اکٹھا کیا، پھر یہ قرآن تم کیسے لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس قرآن کے قائل ہی نہیں۔ کہنے لگے ہمارے اماموں نے ہمیں یہ کہا کہ وقتی طور پر جیسے کوئی مجبوری ہوتی ہے ایسے تم قرآن پڑھو، پھر اصل قرآن مولا کائنات لے کے آئیں گے، وہ حضرت امام قائم، وہ کہنے لگے اصل میں امام مہدی قرآن لے کے آئیں گے، پھر قرآن وہ پڑھا جائے گا۔ اب پورے قرآن کو انہوں نے مشکوک کر دیا۔ ہمارے پاس یہ واحد رب العالمین کی کتاب ہے کہ ہم کہتے ہیں تورات آئی، اس میں تبدیلی ہوئی، زبور آئی، اس میں تبدیلی ہوئی، انجیل آئی، ہم کہتے ہیں اس میں بھی تبدیلی ہوئی، لیکن قرآن رب کا کلام وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ لیکن اس قوم نے، آج بھی اس قوم کے لوگ ٹیلی ویژن چینلوں پر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر یہ شبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں۔ تو اس لیے یہ ہیں وہ جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے ہم اہل البدعۃ والہوا، فرمایا یہ جن کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ بدعتی لوگ ہوں گے جو اپنے عقیدے کو تبدیل کر دیں گے۔
ایک وقت تھا کہ ہم نے کہا پوری دنیا میں جہاں یہود و نصارہ تھے، جہاں دوسری قومیں تھیں، ہم نے کہا اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ لیکن جب اسلام کا نام لے کر لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کا نام لے کر اسلام کے عقائد میں تبدیلی کی، تو اس وقت سرکار نے جو ہمیں نام عطا کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا یہود ان کے 71 فرقے تھے، نصارہ ان کے 72 فرقے تھے، یعنی عیسائی، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخی ہیں، الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہے۔ اب جو 72 ہیں، میں ان کو دوزخی نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی یہ دوزخی بنا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سرکار کا فرمان۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ ہے، اس میں بھی موجود ہے، یہ جامع ترمذی ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو 72 ہیں وہ دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنتی ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، فرمایا جس طریقے پر، جس عقیدے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، آج جو راستہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے، وہ جنتی فرقہ ہے۔ اور پھر تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے وہ باقاعدہ لفظ لکھے، اور پھر شارحین نے ان لفظوں کو واضح کیا کہ وہ لفظ کون سے تھے۔ سرکار سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنتی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہم اہل السنت والجماع، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب شارحین نے اس کی وضاحت کی، یہ میرے پاس اشیات اللمعات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب۔ آپ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت انت، کہتے ہیں کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ کہا کہ کہتے ہیں چگونا معلوم شوت کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت انت، کہتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اہل سنت ہی نجات پانے والا فرقہ ہے؟ یہ شیخ صاحب نے خود سوال کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو کہا کہ ای راست در راہ خداست، کہتے ہیں یہ اہل سنت کی جو راہ ہے یہ سیدھی خدا کی راہ ہے۔ خدا تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو عقیدہ وہ رکھو جو اہل سنت کا ہے۔ کہتے ہیں دیگر ہمارا ہائے نارست، کہتے ہیں دوسرے سارے دوست ہی راہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہر فرقہ دعویٰ می کند کے برائے راست است مذہب وے، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو شیخ اب ہر بندہ یہ کہے گا میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا
این چیزیں نیست کہ مجرد دعویٰ نام شود برہان باید. کہتے ہیں صرف یہ کہنے سے بندہ جنتی نہیں ہو جاتا کہ اپنے آپ کو جنتی کہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب اہل سنت کی حقانیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر بندہ تتبع کرے، تلاش کرے احادیث کی اور آثار کی، تیقن گشتہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ این دین کے سلف صالح از صحابہ و تابعین بے احسان من بعدہم ہمیں بر این اعتقاد. کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو نا، غور کرو، تو صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر آج تک جو عقیدہ جس پر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ عقیدہ اہل سنت ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں جس عقیدے پر ہیں، وہ نیک بندے وہ اسی طریقے پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں. تو کہتے ہیں نیک بندو کا اس عقیدے پر ہونا یہ دلیل ہے کہ اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے. اب دیکھیے، اس وقت ایک نیا فرقہ نکلا، صحابہ کا دور ہے، یہ مسلم شریف ہے، صحابہ کا دور. ایک فرقہ نکلا جسے قدریہ کہا جانے لگا. تو قدریہ فرقہ نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بصرہ سے کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، قد ظہر قبلنا ناس، کہا کہ ہماری طرف بصرہ میں کچھ لوگ ہو گئے ہیں، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی وہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، بدھ مت نہیں، ہندو نہیں، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ الْعِلْمِ، اور دن رات علم کی باتیں کرتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ انہم یزعمون اللہ قدر. انہوں نے کہا کہ وہ جو سوال پوچھنے والے تھے نا عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ وہ بندے کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں. ہمارا تقدیر کا عقیدہ ہے نا، وہ کہنے لگے تقدیر کوئی چیز نہیں. وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں. وہ قیامت کے مرنے کے بعد پھر اٹھنے پر بھی ان کا ایمان ہے. لیکن ایک عقیدہ ان کا خراب ہے. وہ کون سا عقیدہ ہے؟ تقدیر کا. تقدیر کے عقیدے کے وہ منکر ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے ان بندوں کا حکم کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، فرمایا کہ اے سوال پوچھنے والے، اگر تو بصرہ میں جب واپس جائے تو تیرا ان سے رابطہ ہو اور تیری ان سے ملاقات ہو، فرمایا اخبرہم، تو نے ان کو جا کر یہ خبر دینی ہے، تو نے انہیں بتانا ہے. کیا چیز؟ انی بریء منہم، کہا میں عبداللہ بن عمر ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں.
اب دیکھو نا ان کے سارے عقیدے درست ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یہ و قدر خیرہ و شرہ. یہ عقیدہ خراب ہے، یہ عقیدہ صرف ان کا خراب ہے. والبعث بعد الموت بھی ٹھیک ہے، ان جتنے عقائد ہیں سارے ٹھیک ہیں، صرف تقدیر کا عقیدہ ان کا صحیح نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تقدیر چیز ہی کوئی نہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا اخبرہم انی بریء منہم. فرمایا سوال پوچھنے والے، تو نے جا کے ان کو کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب صحابی رسول ہیں تو صحابی رسول جس کے ساتھ تعلق نہ رکھے وہ کس کام کا ہے؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو عبداللہ بن عمر کا ان سے تعلق ہوتا. تو کہا میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں، ہم براء منی. فرمایا صرف یہ نہیں کہ میں ان سے تعلق توڑوں، فرمایا وہ بھی مجھ سے تعلق توڑ لیں. میں ایسے بندوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا، میں اپنے ایسے بد عقیدہ لوگوں کو اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتا. فرمایا والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر. فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتا ہے لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا. فرمایا اگر ان میں سے ہر بندے کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کیا ہو؟ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، فانفق ہو یا انفق ہو ما قابلہ اللہ بہی. فرمایا وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دے. اب کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے، فرمایا ما قابل اللہ بہی، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ عقیدہ خراب ہے. اگر عقیدہ درست ہوتا تو پھر قبول ہو جاتا. فرمایا کب تک اللہ قبول نہ کرے گا؟ فرمایا حتی یؤمن بالقدر. فرمایا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تو اب ایک بندہ تقدیر کا منکر ہو تو عبداللہ بن عمر جیسے عظیم قدر صحابی یہ کہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو پھر بتائیے کہ جن کے عقیدے نبی پاک کے بارے ہوں غلط، جن کے عقیدے صحابہ کے بارے میں غلط ہوں، جو قرآن کا منکر ہو، جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو، پھر اس کا عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کا کلمہ اسے کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ اسی طرح یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ شریف ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج قوم فی آخر الزمان. فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایک قوم نکلے گی، او فی ھذہ الامہ، یا اس امت میں ایک قوم نکلے گی. فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے. ایک تو وہ قوم ہے نا جو قرآن کی ہے ہی منکر، اور ایک قوم ہے جو قرآن پڑھیں گے. فرمایا لا یجاوز تراقیہم وحلوقہم.
فرمایا ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، یعنی اوپر اوپر سے بڑا خوبصورت کر کے پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایسے لوگ ان کی کوئی نشانی ہے کہ قرآن پڑھیں اور پھر وہ قرآن حلق سے نیچے نہ گزرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی ایک نشانی ہے، فرمایا سیماہم التحلیق، فرمایا وہ اکثر ٹنڈ کرا کے رکھیں گے۔ تو کہتے ہیں سیماہم التحلیق لیس فیہ ذم التحلیق بل وہی علامت لتلک الفرقہ، کہتے ہیں اپنے سر سے بال منڈوانا، جسے ہم پنجابی میں ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، یہ بری نہیں، اس کی مذمت نہیں۔ کس کی مذمت ہے؟ آپ نے فرمایا جو ٹنڈ والی جماعت ہوگی اس کی مذمت ہے۔ ایک ہے نا یہ سفید کپڑے ویسے پہن لینا، یہ نشانی نہیں، آپ بھی پہن سکتے ہیں، آپ بھی پہن سکتے ہیں، میں بھی پہن سکتا ہوں، لیکن ایک ہوتی ہے وردی کسی کی، وہ علامت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عام بندہ اگر سفید کپڑے پہنے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک وردی والا جس کی وردی سفید ہے تو آپ کہیں گے یہ اس کی وردی ہے۔ وہ سر سے مڈانا، سر مڈانا یہ برا نہیں، لیکن جو سر منڈا کے رکھے، یعنی وہ جماعت جن کی یہ نشانی ہو جائے کہ یہ سر مونڈ کے ہی رکھتے ہیں، اس جماعت کی مذمت نبی پاک نے کی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، یہ مسلم شریف ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 341 ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا آ دل یا اے دل، یا رسول اللہ آپ عدل کریں، عدل کریں۔ اور جلالین میں جو لفظ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ جو مال تقسیم کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، یعنی نبی پاک کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اب مسلم شریف میں اس بندے کی نشانیاں ہیں، کیا نشانی ہے؟ کہتے ہیں غائر العینین، اس کی آنکھیں دنسی ہوئی تھی، اور مشرف الوجنتین، اس کی گالیں وہ ابری ہوئی تھی، ناشز الجبہۃ، اس کی پیشانی بڑی تھی، آنکھیں اندر تھیں، گالیں موٹی تھیں، اور اس کی پیشانی بھی ابری ہوئی تھی، قص اللحیہ، اس کی لمبی لمبی داڑھی تھی، یہ مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، اس کی لمبی لمبی داڑھی تھی، محلوق الراس، اس کے سر کے بال مونڈے ہوئے تھے، ومشمر الآزار، اس نے اپنی سلوار کافی اونچی کی ہوئی تھی۔ اب یہ مسلم شریف سے ہے۔ تو اس بندے نے سرکار سے یہ کہا اعدل یا محمد، اے پیارے آقا آپ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں نہ عدل کروں گا تو کائنات کے اندر کون عدل کرے گا؟ فرمایا اگر میں امین نہ ہوا تو کون امین ہوگا؟ اگر میں امانت دار نہ ہوا تو کون امانت دار ہوگا؟
تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں مسلم شریف میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید اٹھے، اور دوسری حدیث ساتھ ہی آ گیا اس میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ مار دوں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے عدل کرے عدل کرے؟ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس کی گردن اڑا دوں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ فرمایا جب یہ مرے گا اس کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ مل کر مرنے والے بدترین ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا انہو یخرج من دیدئی ھذا قوم، فرمایا اس کی نسل سے قوم آگے چلتی رہے گی، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، فرمایا اس کی نسل سے آگے قوم چلتی رہے گی۔ فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن پڑھیں گے، فرمایا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ وہ لوگ تھے جو خوارج تھے، جن کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ عبداللہ بن عمر ان کو اللہ کی ساری مخلوق سے برا سمجھتے تھے، اور پھر ہمارے لوگ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں قرآن ہی سننا ہے، چلو کسی کے پاس ہی سن لیں۔ یہ میرے پاس سننے دارمی شریف ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، امام دارمی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، ان کے پاس 2 بندے آ گئے، کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، انہوں نے کہا کہ اے امام ابن سیرین ہم آپ کو حدیث بیان کرتے ہیں، آپ ہماری حدیث سنیں۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، آپ نے فرمایا آپ کو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں میں تمہارا قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ حدیث کیوں نہیں سنی، قرآن کیوں نہیں سنا؟ کہنے لگے لا تقومان عنی اولا قومنا، فرمایا تم یا میرے پاس اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اب جب وہ نکل چکے تو جو آپ کے پاس مرید بیٹھے تھے یا شاگرد بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے امام ابن سیرین وما علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، کہ اے امام ابن سیرین اگر آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا، آپ سن لیتے، کیا ہوتا؟ تو حضرت امام ابن سیرین نے کہا انی خشیتو، مجھے یہ ڈر تھا، قرآن ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے مولا علی کو مشرک کہنے لگے، قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ کر شراب اور جوئے کو حلال کیا۔ تو حضرت امام ابن سیرین نے کہا، فرمایا انی خشیتو، مجھے یہ ڈر تھا، ان یقرأ علی آیہ، کہ اگر مجھ پر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی
فَيُحَرِّفَانِهَا، پھر اس کی تفسیر جو ہے اس میں وہ تبدیلی کرتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے نہیں سنا حدیث، اس لیے نہیں سنی حدیث تو رسول اللہ کی ہے، لیکن آگے جو مقصد بیان کرنے والا ہے وہ مقصد جو سرکار کا تھا اس کے سوا بیان کرتا تو گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں جامع ترمذی شریف سے، یہ جامع ترمذی شریف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مسئلہ تھا پانی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی سے وضو کیا جائے؟ توجہ میری طرف رکھیں جی، یہ مسئلہ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسا ہو؟ وہ حدیث پاک امام ترمذی نے ترمذی میں لکھی ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بئر بیضا جو ہے اس میں عورتیں گندے کپڑے بھی ڈال جاتی ہیں اور اس سے اس کنویں کے پانی میں مردار کتے بھی بڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک جو ہے 111 صفحے پر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ انتودع من بئر بیضا، یا رسول اللہ ہم بئر بیضا سے وضو کرتے ہیں، وایا بئر، وہ ایسا کنواں ہے، یلقا فی الحیاض والحوم القلائب والنتن، یا رسول اللہ عورتیں گندے کپڑے خون والے اور مرے کتے اور گندی چیزیں اس پانی کے اندر ہوتی ہیں، تو یا رسول اللہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ یہ جامع ترمذی شریف صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، فرمایا پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ اب اگر یہ کوئی حدیث پڑھ کے کہے کہ اس نالی کے پانی سے وضو کر لو، یہ حدیث میں واضح لفظ ہے نا، حدیث بڑی رسول اللہ کی، اور اگر کوئی یہ حدیث پڑھ کے کہے کہ اس گٹر کے پانی سے وضو کر لو، کیونکہ جہاں کتا مرا ہو، گندگی ہو اور گندے کپڑے پڑے ہوں، کوئی یہ کہے کہ حدیث میں آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الماء طہور لا ينجسہ، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں، حسن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر بندے کی حدیث سنی نہیں جاتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پھر ہمیں شارحین کے پاس جانا پڑے گا۔
ہمیں محدثین کے پاس جانا پڑے گا کہ بتاؤ اس کا معنی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے، یہ جو کنواں تھا اس سے پانی نکلتا تھا اور نکل کر باغات میں جاتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک نالا تھا، اس نالے کے ذریعے کھیتوں تک پانی جاتا تھا۔ اس نالے کے اندر لوگ مردار کتے بھی ڈال جاتے تھے، اس نالے کے اندر عورتیں گندے کپڑے بھی ڈال جاتی تھی، اس نالے کے اندر اور بھی گندی چیزیں ہوتی تھی۔ اب پانی پیچھے سے چل رہا ہے، صحابہ نے وہ گندا کپڑا بھی نکال دیا، وہ مرا کتا بھی نکال دیا، وہ گندی چیل بھی نکال دی، لیکن وہ تو بڑے پاکیزہ لوگ تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس کے نکل جانے کے بعد بھی، کیونکہ اس زمین سے وہ گندا کپڑا لگا تھا، اس زمین سے وہ کتا اس کا جسم مس ہوا تھا، تو اب یہ زمین پلید ہو گئی تھی، اس سے جو پانی چل کے جا رہا ہے وہ بھی پلید ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی کیونکہ پیچھے کنویں سے آ رہا ہے، آگے سے گندگی نکال دی ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہے، نہ وہ گندگی اس کے اندر حل ہوئی ہے، نہ ہی وہ کتا اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ پانی چل رہا ہے، اس لیے وہ پانی پاک ہے۔ تین چیزیں ہیں نا پانی پاک ہونے کے لیے، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو، اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو، اس کی بدبو اس کی بو بھی ٹھیک ہو، تو یہ تینوں چیزیں پائی گئیں۔ لیکن اگر کوئی صرف حدیث پڑھ کے یہ کہے لوگوں گندے پانی سے وضو جائز ہے، ہم کہیں گے ہم تیری اس حدیث کو نہیں سنیں گے۔ یہ بات ہے جو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ عبداللہ حضرت امام ابن سیرین نے کیسے یہ کہا میں قرآن نہیں سنوں گا؟ میں نے کہا ایسے کہا جیسے حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے قرآن پڑھ کے کہا کہ جوا حلال ہے، قرآن پڑھ کے کہا شراب حلال ہے، اور حضرت مولا کائنات کو قرآن پڑھ کے خارجیوں نے کہا کہ تم مشرک ہو گئے ہو۔ تو حضرت سیدنا امام ابن سیرین نے کہا مجھے خوف تھا کہ اگر رب کا کلام پڑھا جاتا اور پھر کیا کرتے فَيُحَرِّفَانِهَا، اس کے معنی میں تبدیلی کرتے، اس کے مفہوم میں تبدیلی کرتے، فَيُقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، ہو سکتا ہے کہ میرا دل وہاں پکا ہو جاتا اور میں گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے ہر بندے کا قرآن سننا، ہر بندے سے حدیث سننا یہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت وہ مسلک ہے جس کے اندر اللہ کے ولیوں کی برکت ہے، اور یہ برکت آج سے نہیں، یہ برکت تو نبی پاک کے صحابہ کے دور سے ہے۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے اور تقریباً ہو چکا ہے، آخری حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، یہ اس میں ایک صحابی ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، فَأَخَذَ بِبُشْرَةِ وَجْهِهِ، سرکار نے ان کے چہرے سے یہاں پکڑا، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْقَةِ، سرکار نے برکت کی دعا کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہاں سے پکڑا نا، ان کے بال کچھ نکل آئے جو خوبصورتی کا سبب بن گئے۔ تو کہتے ہیں اس طرح بال سے جیسے کوس ہوتی ہے، فَشَبَّ الْغُلَامُ،
وہ نوجوان، وہ بچہ جو تھا وہ جوان ہو گیا. اب زمانہ آ گیا خارجیوں کا. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخَوَارِجِ أَحَبَّهُمْ، خارجیوں کا زمانہ آ گیا، وہ خارجی ہو گیا، ان سے محبت کرنے لگا. تو کیا ہوا؟ وَسَقَطَتِ الشَّعْرَةُ، وہ جو برکت والے بال تھے وہ گر گئے. اب اس کے باپ نے اسے قید کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خارجیوں کے پاس چلا جائے. تو کہتے ہیں حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ہم نے بار بار اسے سمجھایا لیکن وہ سمجھا نہیں. کہتے ہیں ایک دن ہم گئے فدخلنا علیہ فوعظناہ، ہم نے اس کے پاس گئے، اسے نصیحت کی، وہ نہ مانا. آخری عربے کے طور پر انہوں نے کہا دیکھ الم ترا ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقت ان جبہتک فما زل، کہنے لگے کہ دیکھ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی، تیری پیشانی پر بال تھے، جب سے تو خارجی ہوا ہے وہ برکت چلی گئی ہے. جب سے خارجی ہوا ہے وہ برکت چلی گئی ہے. کہتے ہیں ہم اسے بار بار یہ بات بتاتے رہے، حتیٰ یہاں تک راجع عن رایہم، یہاں تک کہ پھر وہ سنی ہو گیا، خارجیت سے سنیت کی طرف آ گیا. تو کہتے ہیں فرد اللہ علیہ الشعر بعد فی جبہتہ، کہتے ہیں جب اس نے توبہ کی تو پھر وہ بال دوبارہ آ گئے. تو اہل سنت اگرچہ عقیدے میں، اگرچہ اعمال میں کمزور ہوں، لیکن تیرے چہرے پر جو نور ہے، یہ تیرے حسین چہرے کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ تیرا عقیدہ بڑا نورانی ہے. اس لیے رنگ کالا بھی ہو، سنی کے چہرے پر نور ہوتا ہے. یہ نور یہاں دنیا میں نہیں معاشر میں بھی قائم رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم باندھ فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.